الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 53 سے 73، 53 سے 73، جو کہ رکوع نمبر 7، 8 اور 9 پہ مشتمل ہے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے اسی صورت کے 5ویں اور 6ٹھے رکوع کا مطالعہ کیا تھا، تو ان کا خلاصہ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوانین ہمیں عطا کیے ہیں، انہیں نظر انداز کرنے کی وجہ سے معاشرے میں خرابیاں پھیل چکی ہیں۔ ان خرابیوں کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ قوانین اور جو انہوں نے حقوق مرد و زن کو عطا کیے ہیں، وہ ہر ایک کو دیے جائیں تاکہ وہ اپنا اپنا عملی کردار اس معاشرے میں ادا کر سکے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ان کی جان، مال، غرض کے ہر ایک چیز سے بڑھ کر ہے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کا ذکر اطمینان قلب کی ضمانت ہے۔ اس ذکر کا عملی تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف جائے اور ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانیں۔ اگلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ کی ذات مبارک تمام عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا وہ اعلیٰ ترین معیار ہے جو خالق اور مالک کائنات کا پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے باعث رحمت ہے اور باعث ہدایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستگی میں ہی نجات ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ اس سورہ کے آخری 3 رکوع کا مطالعہ کریں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت نمبر 53، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو مت داخل ہو نبی کے گھروں میں۔ لا تدخلوا، مت داخل ہو بیوت النبی، نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء، الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے اور تمہیں بلایا جائے کھانے پہ، اور مت نظریں لگائے رکھو، غیر ناظرین اناء ہو، مت نظریں لگائے رکھو کھانے کی تیاری پہ، کیا پک رہا ہے، کب تیار ہوگا۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ پہلے تو بغیر اجازت کے جانا ہی نہیں ہے، اور جب تمہیں اجازت دی جائے تو اس وقت جاؤ، اور محض کھانے کی طرف نظریں لگا کے مت بیٹھے رہو۔ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، تو جب تمہیں اجازت دی جائے تو اس وقت آپ گھروں میں داخل ہو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، پھر جب تم کھانا کھا لو، جب تم طعام تمام کر لو، فَانْتَشِرُوا، تو پھر منتشر ہو جاؤ، وہاں سے چلے جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، وہاں بیٹھ کے گپیں مت لگاؤ، وہاں بیٹھ کے باتوں میں نہ لگ کے بیٹھ جاؤ۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فاستحیی منکم، یہ جو حرکت ہے کہ وہاں بیٹھ کے گپیں لگاتے رہنا، اس میں نبی کو اذیت ہوتی ہے، انہیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ تمہارا حیا کرتے ہیں کہ تمہیں کہتے نہیں ہیں اپنی زبان سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا حق بات کہنے سے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، پھر ان گھروں سے،
ان پاک بیبیوں سے اگر تم نے کوئی چیز مانگنی ہو، اگر تم نے کسی چیز کا سوال کرنا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو، پردے کے پیچھے رہتے ہوئے وہ چیز مانگو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. اب اس طریقے سے کرنے میں تمہارے قلوب کی بھی پاکی ہے اور ان کے قلوب کی بھی پاکی ہے. اور کسی کو بھی یہ چانس ہی نہیں ملے گا کہ کسی کے اوپر کوئی تہمت لگا سکے، کسی کے بارے میں کوئی بات کر سکے، نہ تمہارے اوپر نہ ان پاک ہستیوں کے اوپر. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے اوپر کہ تم ایذا دو یا تم تکلیف دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو ان کے ازواج سے آپ کے بعد کبھی بھی. اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، بے شک ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت سنگین چیز ہے. یہ جو نبی کی بیویاں ہیں یہ سلیکٹڈ ہیں. اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ ان کو یہ پورا چوائس دیا گیا تھا کہ اگر دنیا چاہتی ہو تو دنیا کے متاع تمہیں دے دیتا ہوں اور رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر اللہ اور اس کا حبیب کی رضا چاہتی ہو تو پھر رہ لو. اور یہ انہوں نے چوز کیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے حبیب کی رضا چاہتی ہیں. تو جنہوں نے زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہو وہ کیسے کسی دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں. دوسری بات ہم نے یہ بھی اسی صورت میں پڑھا تھا کہ نبی کی بیویاں مومنین کے لیے ماؤں کے برابر ہیں. تو ان کا احترام، ان کا تقدس پھر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نہ تو نبی کی زندگی میں اور نہ ہی نبی کے بعد کبھی ان سے نکاح کیا جائے. اب 2-3 لفظ جو آئے تھے میں چاہتا ہوں ان کی وضاحت ہو، اور میں نے انڈر لائن بھی کیے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا غیر ناظرین اناہ ہو. اناہ ہوتا ہے تیاری، یہاں پہ کھانے کی تیاری کے بارے میں، کہ اگر تم پہلے کہیں جا پہنچو، بلایا دعوت پہ ہے تو وقت سے پہلے جا پہنچو اور اب تیار بیٹھے ہوئے ہو کہ کب کھانا تیار ہوگا اور ہم کھائیں گے، تو اس سے منع فرمایا گیا کہ کھانے پہ اگر بلایا جائے تو جو ٹائم دیا گیا ہے آپ اس کے اوپر جائیں. دوسرا لفظ آپ دیکھیں مستانسین. مستانسین ہوتا ہے دل لگا کے بیٹھ جانا. جو ہم کہتے ہیں نا چوکڑی مار کے پیڑھی پا کے بیٹھ جانا کہ وہاں سے جیسے جانے کو دل ہی نہیں کر رہا. تو انگلش میں سے کہیں گے سیکنگ ٹو ریمین، بس دل لگا کے بیٹھ جانا. پھر تیسرا لفظ آیا یستحجی. یستحجی جو ہے اس سے بنتا ہے حیا کرنا، لحاظ کرنا، شرمانا. تو انگلش میں اسے کہیں گے از شائے. اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے تنکحو، نکاح کرنا، ٹو میری، ٹو میک میرج، اور یو کین سے ٹو میک میرج کانٹریکٹ. اور وہ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ دیٹ بوتھ وڈ بی ٹوگیدر. بل اس میری کا جو لفظ ہے انگلش کا، اس کے اور بھی بڑے مفہوم ہیں جن سے نکاح کا لفظ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے. ایک فوجی اصطلاح میں میری اپ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ مختلف چیزوں کا ایک جگہ اکٹھے ہو جانا. اور اکٹھے کدھر ہونا ہے؟ جو طے شدہ وقت ہے اور جو طے شدہ مقام ہے وہاں پہ اکٹھے ہونا، تاکہ جو مشن ایک ملا ہوا ہے اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن، کوآرڈینیشن جو ہے وہ کر لی جائے کہ آگے کیسے چلنا ہے، کس طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. اب اسے نکاح کی طرف لے آئے. تو نکاح بھی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لا کے آپ ایک خاتون کو اپنے لیے حلال قرار دیا جاتا ہے، اور ایک قسم کا یہ بانڈ بنتا ہے کہ دونوں مل کے اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے. اسے اگلی آیت، ان تبدو شیئن او تخفو، کوئی چیز تم ظاہراً کہو یا کھل کو کہو یا اسے مخفی رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ کو تو ہے ہر شے کا علم.
لا جناح علیہن فی آبائہن، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی جناح، جناح ہوتا ہے کوئی پکڑ، کوئی گرفت، کوئی مذائقہ، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی مذائقہ فی آبائہن، کہ تم اپنے جو والدین ہیں ان کے گھروں میں جاؤ۔ پیچھے بات ہو رہی تھی نبی کے گھر کی، اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کے جو محرم ہیں ان میں سے کسی کے گھر جانا ہے تو آپ بغیر اجازت جا سکتے ہیں، وہاں پہ تمہارے اوپر وہ پابندی نہیں ہے۔ لا جناح علینا فی آبائن، نہیں ہے کوئی مذائقہ ان پر اپنے باپوں، ولا ابنائہن، اپنے بیٹوں، ولا اخوانہن، اپنے بھائیوں، ولا ابنائے اخوانہن، تو بھائی کے جو بیٹے ہیں انہیں بھتیجے بھی کہتے ہیں، یا اپنے بھتیجوں، ولا ابنائے اخواتہن، اپنی بہنوں کے بیٹوں، تو وہ بنے بھانجے۔ تو یہ خواتین کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی اس میں، کہ وہ کن گھروں میں جا سکتی ہیں اور جب چاہیں جا سکتی ہیں۔ ولا نسائہن، اور اپنی خواتین، ولا ما ملکت ایمانہن، اور اپنی ملکیت زمین کے بارے میں، یہ ان کے محرم کہلاتے ہیں۔ باقی محرم کے بارے میں مردوں کے لیے کون سے محرم ہیں، لیڈیز کے لیے کون سے محرم ہیں، یہ سورہ نور میں اس کی وضاحت بہت اچھے طریقے سے موجود ہے۔ واتقین اللہ، تقوی حاصل کرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ شاہد ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے اور ہر چیز پہ اس پہ نظر ہے۔ اب جن گھروں میں آپ کی حیثیت محرم کی ہے تو وہاں آپ بن بلائے بھی جا سکتے ہیں، اور جس چیز کی حاجت ہو اس کا کھل کے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی وہ جو گھر گرہستی کے مروجہ آداب ہیں اگر ان کا خیال رکھا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے اور تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 56 سورہ الاحزاب کی، یہ درود و سلام کی آیت بھی کہلاتی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، و ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی ہم تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کہ یہ جو لفظ یصلون ہے تو اس کا کیا کچھ میننگ اور بھی موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان کے دعوے دارو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو کرو، صلو کرو آپ پہ، وسلموا تسلیما۔ تو عام طور پہ صلو جو ہے، یہ جو آرڈر دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، صلو سے مراد لیا جاتا ہے کہ بھی تم بھی درود بھیجو، صلو علیہ، آپ پہ درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام عرض کرو تسلیم کے ساتھ۔ تو اس سے بنتا ہے درود و سلام۔ اب ہم اس آیت کو تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ اور ایک واضح انداز میں دیکھیں، کہ تاکہ یہ مختلف جو لفظ آئے ہیں، صلو، سلمو اور تسلیمہ، ان کے میننگ کھل کے ہمارے سامنے آئیں اور اس آیت کی حقیقت ہمارے سامنے آئے کہ یہ آیت ہمارے سے کن عملی چیزوں کا تقاضا کرتی ہے اور درود و سلام کی اپنی کیا حقیقت ہے۔ صلو، اس کا آپ دیکھیے کہ عام تو پہلے میں صلو کا لفظ لیا ہے، جو صلو سے، اس کا انگلش میں میننگ بنتا ہے عبادت کرنا، پرے، لیکن انگلش بھی یہاں پہ آ کے لاجواب ہوتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں دعا کرنا تو دعا کی ٹرانسلیشن بھی آپ کو پرے ملے گی۔ جب آپ کہیں گے صلاۃ ادا کرنا، وہاں بھی میننگ آپ کو پرے ملے گی۔ اس کا مطلب بنا کہ یہاں پہ کوئی تھوڑی بہت انگلش بھی ہماری مدد نہیں کر سکتی، یا ان میں سے ایک تو غلط ہے۔ اب ہمارے سامنے جو طریقہ رہ جاتا ہے کہ ہم جو قرآن کریم کے فہم کا ایک اصول ہے کہ بھئی عربی کے قرآن عربی کا جو ایک لفظ ہے اس کا صرف ایک میننگ ہے۔
تو اس کا مطلب یہ بنا کہ یہ جو انگلش کے دونوں میننگ تھے ان میں سے ایک میں کوئی کمی بیشی ہے، کیونکہ دو مختلف الفاظ، ایک لفظ دعا اور لفظ سلو، دونوں کا ایک میننگ تو نہیں ہو سکتا۔ تو دعا کے لیے آپ پرے کہہ لیں، پرے کا مطلب ہوتا ہے کچھ مانگنا، وہ تو کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن سلو کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب ایک دوسرا میننگ بھی ہے، دوسرا میننگ اس کا ہے نیک جذبات اور کلمات، بلیسنگز یا بینیڈکشنز۔ یہ جو دونوں ترجمے ہیں ان کی بنیاد پہ اس کا مفہوم لیا جاتا ہے درود، کیونکہ درود جو ہے بذات خود عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو ایک نیک جذبات یا نیک کلمات پہنچانا یا بھیجنا۔ جیسے ایک آدمی یہاں سے دوسرے شہر جا رہا ہو تو میرا بھی کوئی جاننے والا ہے تو میں اسے کہوں کہ میری طرف سے بھی ایک نیک خواہشات کا پیغام اسے دے دینا، میری طرف سے اسے پوچھ لینا، تو اس چیز کو فارسی میں درود کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو میننگ انگلش کا آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ بلیسنگز اور بینیڈکشنز، ان کی بنیاد پہ اس کا لفظ بنایا جاتا ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے درود۔ اسے اور یہ بالکل ایسے ہے جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں گڈ مارننگ۔ اسلام دین میں، ہمارے دین نے ہمیں سکھایا کہ آپ کہیں السلام علیکم۔ مجھے یاد ہے کہ میں کچھ عرصہ رہا سربیا میں، تو سربین لینگویج میں کہتے ہیں مولم، ہمارے پنجابی میں کہا جاتا ہے میری طرف بھی پوچھ لینا، میری طرف سلام دے دینا۔ جیسے ابھی بھی کوئی بھی عمرے پہ جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جناب جب کبھی بھی آپ کی حاضری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ ہو تو میری طرف سے بھی سلام پیش کرنا، کہتے ہیں۔ یہ سارے میننگ اسی میں آتے ہیں، لیکن یہ سارے میننگ بھی جو ہیں یہ توجہ طلب ہے، کیونکہ ساتھ ہم کہتے ہیں درود بھیجنا۔ اب یہ آیت آپ کے سامنے ہے، بھیجنے کو کہا جاتا ہے ارسال کرنا، ارسل، عربی کا لفظ ارسل ہے، ہمیں کہیں یہاں پہ ارسل کا لفظ نظر نہیں آتا، یعنی کہ ایک مزید جو ہے ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اب آپ کو لفظ بتا رہا ہوں، عربی لغات میں لفظ ہے سل۔ تو سلو کو جب آپ دیکھتے ہیں، اب میں آتا ہوں سلو پہ، سلو بنتا ہے سل سے، اور سل سے جو باقی الفاظ بنتے ہیں وہ ہیں صلاۃ، جسے ہم کہتے ہیں نماز۔ سل سے بنتا ہے صلاۃ، اس سے بنتا ہے اتصال، اس سے بنتا ہے ایصال، اس سے بنتا ہے متصل، اس سے بنتا ہے وصل، اور اس سے بنتا ہے وصال۔ یہ جتنے لفظ ابھی آپ کو میں نے بتایا، اور اسی سے لفظ بنتا ہے مصلح۔ ان سب کے میننگز پہ جب آپ غور کریں گے، ان پہ جب مفہوم پہ غور کریں گے تو سب میں ایک چیز آپ کو مشترک نظر آئے گی، اور وہ قدر مشترک ہے تعلق قائم کرنا، ربط قائم کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مکان میرے مکان کے ساتھ متصل ہے تو کیا مطلب ہے؟ ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہیں سے آپ کو صلاۃ کی حقیقت بھی سمجھ آئے گی کہ صلاۃ کا مقصد اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ تو انگلش میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں ان کمیونیکیشن کنیکٹڈ کلوزلی ایسوسیٹڈ، یہ سارے آپ میننگ لے سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، تو جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں، جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، عام طور پہ ایسے ہی کرتے ہیں، یا اللہم صلی علی حبیبہ محمد۔ اب ذرا غور کیجیے کہ میننگ پہ ہم کیا رہے ہیں؟ اللہم، اے ہمارے اللہ، اللہم، اے ہمارے اللہ، صلی، سواد لام، یہ وہی لفظ جس کا میں نے میننگ بتایا، ایسے ہی ہے۔ اللہم صلی، اے ہمارے اللہ، ہمارا رابطہ قائم فرما دے، ہمارا تعلق قائم فرما دے، علی حبیبہ محمد،
اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اے اللہ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا تعلق بھی جوڑ دیں۔ تو ہم در حقیقت اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر کے ایک دعا کر رہے ہیں، اللہ سے ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلق بھی سرکار کے ساتھ قائم ہو جائے۔ اب آتے ہیں لفظ سلمو۔ سلمو کے بھی دو مختلف میننگ ہیں۔ اس کا روٹ ورڈ ہے سین لام میم، سلم۔ اس کا پہلا میننگ بنتا ہے سلام پیش کرنا۔ سلم کا پہلا بنتا ہے سلام پیش کرنا، سلام کہنا، نیک جذبات کا اظہار کرنا، جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں گریٹنگ، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، یا ہم اپنے دین کے لحاظ سے کہیں گے السلام علیکم۔ اور اس کا دوسرا میننگ ہے کسی دوسرے بندے کو خیر کے کلمات یا جذبات پہنچانا یا بھیجنا۔ وہ سلمو کا میننگ ہے، وہ سلو کا میننگ نہیں ہے۔ اس کا دوسرا میننگ آپ کو بتا رہا ہوں، سینڈ بینیڈکشنز، نیک جذبات اور نیک خواہشات کسی کے ذریعے دوسرے تک پہنچانا۔ اب آپ دیکھیں سلام ہم کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ التحیات پڑھتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا نبی، سلام ہو آپ پہ، ایھا نبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں آپ پہ۔ یہی طریقہ ہے سلام عرض کا۔ اب تیسرا لفظ جو ہے وہ تھا تسلیمہ۔ تسلیم کا روٹ ورڈ بھی وہی ہے جو سلام کا تھا، سین لام میم۔ تسلیم کے عام طور پہ آپ کو جو عربی، قرآنک عربی کی لغات ہیں، تین میننگ آپ کو ملیں گے۔ سب سے پہلا میننگ رضا جوئی، عاجزی اور انکساری، اقبال و تسلیم، جسے آپ کہتے ہیں سبمیشن۔ جیسے ہم کہتے ہوتے اردو میں کہ سر تسلیم خم کر دیا۔ دوسری بات، دوسرا اس کا میننگ ہے اپنی بات کو چھوڑ کے، اپنی مرضی کو چھوڑ کے دوسرے کی برتری کو خلوص نیت اور حضوری دل کے ساتھ مان لینا اور اس پہ پوری طرح سے عمل پیرا ہو کے اس کا عملی ثبوت دینا۔ تو انگلش میں آپ کہیں گے سیلف سرنڈر۔ یہ ہے سلمو کا دوسرا مفہوم۔ اسے آپ کہہ سکتے ہیں خود سپردگی، اپنے آپ کو پوری رضا و رغبت کے ساتھ دوسرے کے حوالے کر دیا۔ اب تیسرا میننگ وہ ہوتا ہے آداب و تسلیمات بجا لانا، کسی کے بارے میں نیک جذبات کا یا نیک خیالات کا اظہار کرنا، جسے انگلش میں آپ کہیں گے سیلوٹیشن۔ یہ سلوٹ کا لفظ جو ہے، جو ہم کہتے ہیں جناب فوجی سلوٹ کرتے ہیں، تو سلوٹ بیسیکلی دوسرے کی عزت جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو سلام ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سارے میننگ میں، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، یہ ایک محض زبانی کلامی ہے، لیکن اس کی عملی شکل جو ہے وہ تسلیم ہے۔ سلام زبانی کلامی ہوتا ہے، تسلیم اس کی عملی شکل ہوتی ہے۔ اب ہم دونوں کو اکٹھا کر دیں، سلمو تسلیمہ۔ اب جب دونوں میننگ کو اکٹھا کریں گے تو مفہوم آپ کے سامنے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ محض زبان سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے اور سلام عرض کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا عملی ثبوت دینا لازم ہے۔ اور وہ عملی ثبوت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے۔ یہ ہے اس سلام کی حقیقت۔
اب اگر ہم اس پوری آیت جو ہے اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں تو جو لوگ، کیونکہ بات ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے بارے میں ہو رہی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے، ان کو یہ آرڈر دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ مومن ہیں، جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں، جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا تعلق سرکار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے بنائیں جس میں مکمل خود سپردگی ہو۔ اس طریقے سے تعلق بنانا ہے کہ ٹوٹل اپنے آپ کو ان کے ہینڈ اوور کر دینا، اور اس خود سپردگی میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے جب آپ درود و سلام پڑھیں گے تو آپ کا ذہنی تعلق اور ذہنی رابطہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ تو درود پڑھنا جو ہے وہ در حقیقت اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کرنا اور اپنے خواہش تعلق کی درخواست پیش کرنا ہے۔ اور دوسرا درود شریف میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اسی آیت پہ اگر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کا حکم جو ہے وہ ڈائریکٹلی دیا ہے۔ آپ کو قرآن کریم میں یہ ملتا ہے، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، جو بھی جس میں بھی استطاعت ہے، روزے رکھو۔ لیکن یہ درود پاک کا جو حکم ہے یہ واحد ہے، واحد حکم ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا کہا ہے کہ فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ باقی جتنے آرڈر تھے، کہیں پہ آپ کو ملتا ہے کہ ملائکہ جو ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے، کہ ان کے لیے بھی یہ امر ہے، کوئی نماز پڑھا کریں، روزے رکھا کریں، حج کیا کریں، فلاں فلاں۔ ہمیں کہیں وہ ذکر نہیں ملتا، وہ کرتے یا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن میں آرڈر نہیں ملتا ان کے بارے میں۔ اس کا مقصد کیا ہوا کہ اے اہل ایمان خبردار ہو جاؤ، یہ وہ عمل ہے، یہ اتنا عظیم امر ہے، یہ اتنا عظیم کام ہے کہ جو فرشتے بھی کرتے ہیں، اور پھر اپنی طرف نسبت بنائی کہ میں بھی یہی کرتا ہوں۔ تو جب آپ یہ کریں گے تو آپ بھی اللہ اور اس کے ملائکہ کے ساتھ اس کام میں شریک ہو جائیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔ اب جو اگلی آیت تھی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور وہ والے لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، ان پہ لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آنے والے جتنے بھی مرحلے ہیں ان میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا، اور تیار ہے ان کے لیے عذاب مہین، عذاب رسوا کن۔ اب اذیت کیسی ہوتی ہے کہ جب آپ نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے فرمانوں کی نافرمانی در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسب، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ اذیت دیتے ہیں یا ستاتے ہیں مومنین کو اور مومنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسب، ایسے کسی کام کے بارے میں جو انہوں نے نہیں کیا ہوا۔ کیا ہوا؟ اس میں کوئی الزام لگاتے ہیں، فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا، تو اٹھایا بوجھ انہوں نے بہتان کا، کہ وہ بہتان کے مرتکب ہوئے ہیں، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور ایک سری گناہ کا۔ کسی بھی معصوم پہ الزام لگانا بہتان کہلاتا ہے۔ یا کسی بندے نے وہ کام نہیں کیا ہوا اور آپ اس کے ذمہ لگا دیتے ہیں، یا کرتے خود ہیں کسی اور کے سر پہ تھوپ دیتے ہیں، تو اسے بھی بہتان کہلاتا ہے۔ سورہ نساء
آیت نمبر 112 جو ہے اس کا مفہوم اس بہتان کو واضح کر دیتا ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، اور جو کوئی کمائے خطا یا کوئی گناہ اور لگا دے اسے کسی بے گناہ پر یا کسی معصوم پہ، تو یقیناً اس نے اٹھایا ہے بہتان اور گناہ سری. اور دوسرا اس آیت مبارکہ میں اسم مبینہ، اسم ہوتا ہی وہ ہے جس کی سزا مل کے رہے گی. اسم ہوتا ہی وہ ہے جس کی سزا مل کے رہے گی. تو یہ بھی واضح فرما دیا کہ یہ ایسا کھلا گناہ ہے جس کی سزا لازم ہے. یا ایھا نبی، جو اے نبی، کل ازواج کا و بنات کا و نساء المومنین، کہہ دیں، فرما دیں اپنی ازواج سے، اپنی صاحبزادیوں سے، و نساء المومنین، اور مومنین عورتوں سے، نساء المومنین. کیا فرما دیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اوڑھ لیا کریں اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں، لے لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادریں. اور اس کا آگے مقصد بتایا، ذالکا، اس طریقے سے اگر وہ یہ طریقہ اپنائیں گی، ذالکا ادنا این یعرفنا فلا یؤذین، اس طریقے سے کرنے میں زیادہ چانسز ہیں کہ وہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ پاک دامن عورتیں ہیں. یعرفنا، اس کا روٹ ہے عرف، این رے فے، عارف، کہ پتہ چل جائے گا، پہچان لی جائیں گی. فلا یؤذین، تو پھر نہیں ستائی جائیں گی. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا، مہربان. یہ جو لفظ آیا تھا جلابیبہن، جلب جیم لام پہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آلریڈی آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ اوڑھنی، کوئی چادر لے لیں، شال لے لیں، کوئی بھی ایسی کورنگ. جیسے انگلش میں اسے کہیں گے، جلب جو ہوتا ہے آؤٹر گارمنٹ، یا کوئی چیز جو آپ گارمنٹس کے اوپر دیں، اور اوور گارمنٹ بھی آپ اسے کہتے ہیں، کپڑوں کے اوپر لیجیے. اور دوسرا لفظ آیا تھا جو رفنا، جس کا میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا. تھوڑا سا اسی کے اوپر اور کہنا چاہوں گا، جو رفنا، کہ جیسے میں نے عرض کی کہ اس کا روٹ ورڈ ہے عرف، این رے فین. تو مقصد کیا ہوا؟ پہچان لی جائیں، ان کے بارے میں عرفیت ہو جائے، ان کے بارے میں پتہ چل جائے، جان لیا جائے کہ یہ پاک دامن عورتیں ہیں، نہ کہ کوئی آوارہ گرد. اب جسم کو اس اچھے طریقے سے ڈھانپنا، لیڈیز کے لیے جسم کو اچھے طریقے سے ڈھانپنا جو ہے، ہر مذہب میں پاک دامنی کی نشانی لیا جاتا ہے. ہم شور آپ لوگوں نے عیسائیت کیا مثال لے لیں، وہ جو نن خواتین جن کو کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے ٹوٹلی اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی ہوتی ہیں، ذرا ان کا ڈریس دیکھیں، اور ان کا وہ جو ڈریس ہے وہ ان کی ایک عفت معابی کی نشانی گنی جاتی ہے، ایک پاک دامنی کا نشان سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے چادر یا شال جو ہے اسے اس طریقے سے اوپر لیا جائے کہ آپ کے جسمانی خد و خال نظر نہیں آنے چاہیے، نشیب و افراز، جسم کے نشیب و افراز نظر نہیں آنے چاہیے. یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے جو جلب کی. لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر منع نہ ہوئے منافق یا باز نہ آئے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور وہ والے جن کے دلوں میں، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ جن کے دلوں میں کوئی مرض ہے، جن کے دلوں میں کوئی روگ ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور وہ والے جو ہیجان انگیز افواہیں پھیلاتے پھر رہے ہیں شہر میں. یہ تینوں پارٹیاں. لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، اگر وہ باز نہ آئے تو پھر ہم کیا کریں؟ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم لگا دیں گے آپ کو ان پہ، آپ کو ان پہ مسلط کر دیں گے، یا آپ کو ایسا کو آرڈر دیں گے. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ اس جگہ نہیں رہ پائیں گے آپ کے ساتھ مگر قلیل سے.
ملعونین، ملعون، لعنت ہے ان پہ، اگر باز نہ آئیں تو لعنت ہے ان پہ۔ اینما ثقفوا، جہاں پائے جائیں گے، اخذوا، پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور مارے جائیں گے قتل کر کے۔ یجاورون کا یہ جو لفظ تھا، مرجوفون، اسکینڈل باز، الارمسٹ، جھوٹی افواہیں پھیلانے والے، لوگوں پہ تہمتیں لگانے والے، الزام لگانے والے، جھوٹے الزام لگانے والے، اسپریڈرز آف فالس ریومرز اینڈ اسکینڈلز، یہ ہے انگلش میں اس کا مفہوم۔ اور دوسرا جو لفظ تھا یجاورون کا، اس کا روٹ ورڈ ہے جور، جیسے ہم کہتے ہیں قرب و جوار، وہ جو جوار والا لفظ ہے وہ یہاں سے بنتا ہے، جیم واو رے۔ جوار ہوتا ہے ہمسائے میں یا تمہارے قریب، تو اسے آپ انگلش میں کہتے ہیں تو ٹیک پلیس ان ونز نیبرہڈ، آپ کے ہمسائے میں، آپ کے قریب۔ تو اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو پھر ایسا آرڈر دیا جائے گا، ایسا آرڈر دیا جائے آپ کو، ظاہر ہے پھر کوئی لڑائی بڑائی ہوگی کہ پھر یہ یہاں نہیں رہنے پائیں گے، یہاں سے نکال دیا جائے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، سنت اللہ تعالیٰ کی، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، سنت اللہ تعالیٰ کی ان میں جو ہو گزرے ہیں اس سے پہلے، جو لوگ اس کے بارے میں، جو اس طرح کے لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں، وَلَن تَجِدَ عَلَىٰ سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور نہیں پاؤ گے اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو تبدیل ہوتا یا بدلتا، کہ اس سے پہلے بھی اگر کسی نے حرکت کی تھی تو اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا، اور اب بھی اگر کوئی حرکت کرے گا تو اس کا ساتھ بھی یہی ہوگا، کیونکہ اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ یسألک الناس عن الساعۃ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اس ساتھ کے بارے میں، ساتھ ہم کہتے ہیں گھڑی، اس مومنٹ کے بارے میں۔ قل انما علمہ عند اللہ، اب کہہ دیں کہ اس کا علم تو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور تم کیا جانو، وما یدریک، تمہیں ادراک نہیں ہے، تمہیں نہیں ہے علم، لعل الساعۃ تکون قریبا، کہ ہو سکتا ہے وہ ساتھ قریبی ہو۔ اب جو پہلی آیت تھی اللہ کی سنت، تو یہ ایک قانون ہے کہ اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور اللہ کا جو قانون ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے۔ اب دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ جو قوانین بنتے ہیں، تو جو قانون بنانے والی اتھارٹی ہوتی ہے وہی قانون میں امینڈمنٹ کا بھی اختیار رکھتی ہے، اور اللہ کی سنت کے بارے میں کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اس کے بارے کی بہت ساری آیات جو ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اگر میں ان سب کی سمری بناؤں تو 2-3 چیزیں بڑی کھول کے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جو خلقیت کے، جو خلق کے قوانین اور فارمولے ہیں وہ ازل سے ابد تک کے لیے ہیں، اور وہ کائنات میں پوری طرح نافذ العمل ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان میں نہ تو کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ کوئی تبدیلی آئے گی۔ نمبر 2، سزا اور جزا کے بھی جو قوانین ہیں وہ سب عالمین کے لیے ایک ہی جیسے ہیں، اور وہ پوری طرح نافذ ہیں۔ جن گناہوں یا جن جرائم کی بنیاد پہ قوموں کو مٹا دیا گیا تھا، آج بھی وہی قوانین نافذ العمل ہیں، اور جو اس طرح کی حرکت کرے گا ویسی ہی اسے سزا ملے گی۔ اسی طرح جو پیغام حق ہے یہ بھی ازل سے ابد تک کے لیے ایک ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس طریقے سے جو مقصد حیات کی جو راہ ہے وہ سوائے صراط مستقیم کے اور کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک لعنت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور تیار کر رکھی ہے ان کے لیے سعیر، ایک بھڑکتی ہوئی آگ، a blazing fire، پامبڑ ماچرین، خالدین فیہا ابدا، پڑے رہیں گے اس میں اب تک، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
لا یجدون ولیجم ولا نصیرا، تو نہ پائیں گے کوئی ولی اور نہ کوئی نصرت کرنے والا۔ ولیجن، اسے آپ ولی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے بہت جگری دوست بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ولی سے مراد ہوتا ہے کوئی ایسا شخص جو ہر وقت ہر دم آپ کے ساتھ ہو، ہر اونچ نیچ میں آپ کا ساتھ دے۔ اس لیے سم ٹائم اس کا ترجمہ سرپرست بھی کیا جاتا ہے۔ ولا نصیرہ، جو آپ کی نصرت کر سکے، جو آپ کی فزیکل ہیلپ کر سکے۔ لعنت کا لفظ آیا تھا، ان اللہ لعن الکافرین، لعنت کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو لعنت کیا ہوتی ہے؟ رحمت سے دوری۔ تو جب تک رحمت سے دور رہیں گے وہ حقیقت کا ادراک نہیں کر پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، تو جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، یقولون، تو پھر یہ کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش، اطعنا اللہ اطعنا الرسول، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی۔ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ بات ماننا، کہ کاش ہم نے بات مان لی ہوتی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی۔ وقالو، اور کہیں گے، ربنا ان اطعنا سادتنا، اے اللہ ہم نے اطاعت کی تھی سادات کی۔ سادات کہتے ہیں سرداروں کو، اپنے بڑوں کو۔ ہم نے اطاعت کی اپنے بڑوں کی، وکبرا، جو ہمارے بڑے بوڑھے تھے، وکبرانا، فضلونا السبیل، ہم نے تو ان کا کہا مانا تھا تو انہوں نے چکا دیا ہمیں راہ سے، بٹکا دیا، پھسلا دیا، راہ سے ہٹا دیا۔ ربنا آتم ضعفین من العذاب، ربنا آتم، اے رب انہیں آپ دیں، ضعفین، دگنا، دگنا بھی ہے اور کئی گنا بھی، ان کو آپ کئی گنا عذاب دیں، ان کو جتنا بنتا ہے اس سے بھی زیادہ عذاب دیں، من العذاب، عذاب۔ وَلَعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پہ لعنت کرے کو بہت بڑی، کہ یہ خود بھی بھٹکے ہوئے تھے اور ہمیں بھی بھٹکایا۔ اب دیکھیں، جب یوم تقلب وجوہہم فی النار، تو جب الٹ پلٹ کیے جائیں گے چہرے آگ میں، تکلیف ہوگی، تکلیف ہوگی نا۔ جب سختیاں پڑیں گی تو یاد آئے گا، اپنی پھر کمیاں کوتاہیاں بھی یاد آتی ہیں کہ کون سے کام تھے جو میں نے نہیں کیے جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ جب تکلیف پہنچی تو یاد آیا کہ کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، بجائے اپنی غلطی ماننے کے اب لگا دیں گے دوسروں پہ۔ چونکہ ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے وہ بھی یہ کام کر رہے تھے تو ہم نے بھی یہ کام کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ دوسروں پہ یہ الزام لگانے سے وہ بری نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت پہلے واضح فرما دی تھی تاکہ کسی کے پاس کوئی بہانہ ہی نہ رہ جائے۔ آپ یاد کریں سورہ الاعراف آیت نمبر 172 اور 173، اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور جب اخذ کیا آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے اس کی ذریت کو، اور گواہ ٹھہرایا انہیں اپنے انفس پہ، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ بولے کیوں نہیں، ہم شہادت دیتے ہیں۔ آگے اللہ کا فرمان ہے، کہیں کہنے لگو یوم القیامہ کو، کہیں یہ کہنے لگ جو یوم القیامہ کو ہم تھے اس بارے میں غافل، یا یہ کہو کہ شرک کیا تھا ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے اور ہم تو تھے ان کی اولاد ان کے بعد، تو کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے جو کام کیا ان باطل پرستوں نے؟ یہ آیت نمبر 172 اور 173 یہ ہمیں واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ ہر ذی نفس یہاں آنے سے پہلے اپنے رب کے ساتھ ایک عہد کر کے آتا ہے کہ وہی خالق حقیقی، وہی مالک حقیقی ہے۔ اب کسی کے دوسرے کے سر الزام لگانے سے آپ بری نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات، جو کفر اور شرک کا بذات خود ارتکاب کرنا وہ تو ہے جرم، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔
تو جو بھی پھر ایسا کرتا ہے کہ خود بھی برے کام کرے اور دوسروں کو بھی برائی لگائے، تو اس کا جب جرم بڑھ گیا تو پھر اس کی سزا بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو یا اے ایمان کے دعوے دارو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، لا تکونوا مت ہو جاؤ کالذین ان لوگوں جیسے، آذوا موسیٰ جنہوں نے اذیت دی تھی، جنہوں نے تکلیف پہنچائی تھی، اذیت دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے بری فرمایا انہیں ان کے کہے ہوئے سے، کہ جو بھی انہوں نے کوئی الزام لگایا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ، اس سے اللہ نے انہیں بری قرار دیا۔ وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ تو ہیں اللہ کے ہاں وجاہت والے، ایک عزت والے، بہت اعلیٰ مقام والے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تقوی حاصل کرو اللہ سے، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا، اور کہو سیدھی بات، یہ ہیچ پیچ مت کرو، لمبے چکر بازیاں نہیں، سیدھی بات کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ تو یہاں پہ ایک اشارہ جو ہمیں، یا ایک جو چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنا طرز عمل جو ہے اسے بھی ایمان کے مطابق رکھے، اور آپ کا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ کسی کے اوپر بھی عیب جوئی نہ کریں، کسی پہ الزام نہ لگائیں، چہ جائے کہ وہ اللہ کے کوئی پیارے بندوں کے بارے میں بات ہو۔ اور نبی کے جو متوالے ہوتے ہیں انہیں تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ ان کے بارے میں کوئی غیر معیاری بات کریں یا ان کی ذات کے ساتھ کوئی ایسی چیز منسوب کریں جو انہوں نے کی ہی نہیں ہے، جو ان میں ہے ہی نہیں۔ کہ نبی جیسے ہم کہتے ہیں وہ تو پاک ہیں، وہ تو معصوم ہیں۔ تو نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، ان کے معاملے میں بات کرتے ہوئے ہمیں ہر ممکن احتیاط جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ دوسرا، یہاں پہ اللہ کریم نے ہمیں بات کرنے کا سلیقہ تعلیم فرمایا ہے، اور اگر ہم یہ جو قولاً سدیدہ، کہ سیدھی بات، دوسرے جو ہے اگر ہم اسے سورہ لقمان کے ساتھ، وہ جو جہاں پہ ہمیں ایک تعلیم کی گئی تھی سورہ لقمان میں کہ بات کرنے کا جو سلیقہ، اگر اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جب بھی آپ نے کوئی بات پیش کرنی ہے تو غیر ضروری تمہید، القابات، تشبیہات اور استعاروں سے پرہیز کریں، اور جو اصل بات ہے اس کو ایک مدلل اور ایک میٹھے، ایک شیریں لہجے میں اور سیدھے طور پہ پیش کریں۔ جب آپ ایسے کریں گے تو جو سننے والا ہے اس کی پوری توجہ اصل بات کی طرف ہوگی، اور ذہن اس کا دائیں بائیں نہیں الجھے گا جو آپ نے ایک غیر ضروری تفصیلات جو ہیں وہ بیان کی۔ یصلح لکم اعمالکم، اگر تم تقوی حاصل کرو گے، اب دونوں چیزوں بات ہوئی تھی کہ تقوی حاصل کرو اور بات جو ہے سیدھے طرح سے، اگر تم یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تو اصلاح فرما دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اور بخش دے گا تمہارے گناہ۔ من یطع اللہ ورسولہ، تو جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، یطع اللہ، جس نے بات مانی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو بالوثوق اس نے پائی ایک کامیابی، بڑی کامیاب ہو گیا، بڑی اچھی طریقے، بڑے اچھے نمبر لیے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، یقیناً ہم نے پیش کی اپنی امانت علی السماوات والارض، آسمانوں پر اور زمین میں، والجبال، اور پہاڑوں پر۔ فابینا، انہوں نے انکار کر دیا، فابینا، انہوں نے انکار کر دیا،
این یحملنہا، اس کے اٹھانے سے، وہ امانت اٹھانے سے انکاری ہو گئے، وہ اشفقن منہا، وہ ڈر گئے اس سے، وہ حمل الانسان، اور اسے اٹھا لیا انسان نے، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ جو انسان ہے یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اب پہلی بات، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ایمان لانے کے بعد اصلاح اعمال کر لینا، دراصل وہ جو ایمان کا دعویٰ کیا تھا اس کا عملی ثبوت ہے۔ جب آپ وہ عملی ثبوت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توبہ کرنے والوں کے گناہ بخش دیتے ہیں، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی کمی رہ گئی ہے تو وہ بھی درگزر فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق اطاعت کرتے ہیں تو کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری آیت پہ، ان عرضنا امانۃ علی السماوات والارض والجبال۔ اب لفظ آیا تھا امانت، امانت کا روٹ ہے امن، الف میم نون، جسے امانت، جسے ہم کہتے ہیں ٹرسٹ، یہاں اس سے مراد جو ہے وہ ہے صلاحیت یا سکت، ذہنی استعداد، روح کی طاقت، قوت پرواز، یہ سارے امانت میں آئیں گے۔ دوسرا لفظ آیا تھا ظلومن، اس کا روٹ ورڈ ظلم، زوئے لام میں، ایک ظالم، رانگ ڈوور، انجسٹ۔ انسان خود زمین کا شعور یا ارضی شعور کا حصہ ہے، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے نا، تو یہ خود بھی زمینی شعور کا حصہ ہے۔ جب زمین نے انکار کر دیا تو جو انسان جو ہے ایک زمینی مخلوق کا ایک جو فرد ہے، اس نے یہ اقرار کیوں کیا؟ تو یہ اقرار کرنا ہوا ظلم۔ دوسرا اگلا لفظ تھا جہولہ، جیم ہے لام، جہالت والا، تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں اگنورینٹ۔ انسان کو یہ امانت پیش ہی نہیں کی گئی۔ اب دیکھیں تین چیزیں کہی جا رہی ہیں، ہم نے اپنی امانت پیش کی سماوات پہ، الارض پہ، والجبال پہ، کہ انسان پہ ہے ذکر، اسے کہا ہی نہیں گیا اور اس نے اٹھا لیا، تو یہ ہوئی جہالت۔ اب جو جاننے والی بات یہ ہے کہ کیا تھی وہ امانت؟ یہ آیت ہمارے سے کیا تقاضا کر رہی ہے؟ ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے جو بتا رہے ہیں، اور وہ کیا امانت تھی جس سے اٹھانے سے آسمان، زمین، پہاڑ جو ہیں وہ خوفزدہ ہو گئے کہ اٹھا لی تو ہم تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ہمارا وجود ہی مٹ جائے گا۔ وہ امانت ہے صفات کا علم، علم الاسماء جسے کہا جاتا ہے، اور یہ صلاحیت یا یہ علم جو ہے یہ اللہ کریم نے صرف اور صرف انسان کو، بھئی باقی پیچھے ہو گئے تھے، تب صرف یہ پھر ملی انسان کو، اور یہ وہ صلاحیت ہے جو انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ صلاحیت سب میں ہے، لیکن جو بھی اس صلاحیت سے واقف ہو جائے گا تو وہ دوسری مخلوق سے آگے نکل جائے گا۔ یہ نیابت کا وہ اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو چلانے کے لیے اور اسے متحرک رکھنے کے لیے انسان کو تفویض کی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ تخلیق کائنات کے بعد یہ امانت سب کے سامنے پیش کی گئی، اور سارے اس بات سے واقف تھے کہ وہ اس بار عظیم کے متحمل نہیں ہو سکتے، وہ اس امانت کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن انسان جو ہے وہ اس امانت کا امین بننے پہ راضی ہو گیا۔ دوسرا ہمیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ساری مخلوقات وہ باشعور ہیں، وہ بات سنتی ہیں، سوچتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تو جب یہ امانت پیش کی گئی
یہاں پہ لفظ پیش کرنے کا، آرڈر کا نہیں ہے، ارزنا پیش کی گئی، کیونکہ اگر اللہ کریم آرڈر دیں گے تو آرڈر کے سامنے کون ہے جو انکار کرے؟ تو جب پیش کی چیز پیش کی جاتی ہے تو اس سے ماننے کا اختیار بھی ہوتا ہے اور اس سے معذرت کا اختیار بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اختیار دیا، چیز ایک پیش کی گئی، مانو یا نہ مانو دونوں چیزیں تھیں، لیکن فی الحال ہم بات اختیار کی تو کر ہی نہیں رہے۔ لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ ساری کی ساری مخلوقات باشعور ہیں، جس میں زمین، آسمان، پہاڑ سارے شامل ہیں، کیونکہ اگر شعور نہ ہوتا تو انکار کیسے کرتے؟ اب ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ سب نے انکار کیا ہے اور انہیں اللہ کریم نے ظالم یا جاہل نہیں کہا، اور جس نے اٹھا لیا اسے ظالم اور جاہل قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر اس بات پہ آپ غور کریں تو تفکر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ایسی زندگی جس میں بصیرت شامل ہی نہ ہو وہ ظلم اور جہالت ہے۔ آسمانوں، پہاڑوں اور زمین نے تفکر کے بعد یہ جان لیا تھا کہ وہ یہ امانت نہیں اٹھا سکتے، تو وہ تو ظلم اور جہالت کے دائرے سے باہر ہو گئے۔ اب انسان جو ہے، اس کا اصل شرف، تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا، انسان کا اصل شرف اس امانت کا امین ہونا ہے۔ اگر تو وہ اس سے واقف ہو گیا تو پھر ہو گیا اشرف المخلوقات، اور اگر وہ واقف نہیں ہوا، یہ نعمت حاصل ہونے کے باوجود اگر اس نے یہ ایکسپلور نہیں کی، اس سے کام نہیں لیا، تو پھر اس میں اور باقی مخلوق میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ عذاب دے اللہ تعالیٰ منافقین کو، منافقات کو، مشرکوں کو اور مشرکات کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور توجہ فرمائے اللہ تعالیٰ مومنوں پر اور مومنات پر، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ اب آپ دیکھیے یہ پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو جو لوگ اس امانت کو جان لیں گے وہ خود آگاہی کی اس منزل پہ چل پڑیں گے، باقی سب کے چھوڑ چھاڑ کے انشاءاللہ صراط مستقیم پہ چل پڑیں گے۔ اور جو لوگ جو ہیں وہ اس کی کوشش ہی نہیں کریں گے اور اپنی خواہشات کے بھنور میں ہی پھنسے رہیں گے، تو پھر وہ سزا تو ملے گی۔ کتنی بڑی نعمت بھی دی اور اس نعمت کا حق ادا نہ کیا۔ بہرحال جو سزا کا مقصد جو ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کہ جسے سزا دی جا رہی ہے وہ سنبھل جائے اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور اپنا انجام بہتر کر لے۔ کیونکہ جو بھی یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، اور بار بار اللہ کریم اس کے وضاحت کی کہ جو بھی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اسے غفور الرحیم پائے گا۔ اس کے ساتھ ہماری یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں پہلے ان 2 رکوع کا اور پھر اس پوری صورت کا ایک مختصر سا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آداب زندگی ہر معاشرے کا حسن ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے بارے میں ہو تو احتیاط، بہت سخت احتیاط لازم ہے۔ جیسے کسی کے گھر میں داخل ہونا، کھانے کی دعوت کے آداب، کسی دوسرے گھر سے سوال کرنا۔ دوسری چیز، درود و سلام کی حقیقت یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان اپنا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے استوار کرے جس میں مکمل خود سپردگی ہو۔ اس طریقے سے درود و سلام پڑھنے سے بندے کا تعلق اور اس کا ربط اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم ہو جاتا ہے۔ درود شریف کا پڑھنا دراصل اللہ تعالیٰ سے اپنی نعتوانی کا اظہار کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی جو خواہش ہے اس کی ایک درخواست پیش کرنا ہے۔
اگلی چیز مسلمان خواتین کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے جسموں کو اوڑھنیوں سے اچھی طرح ڈھانپ لیں تاکہ ان کے جسمانی خد و خال جو ہیں وہ نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی نہیں بدلتی۔ جس طریقے سے جو صالح اعمال ہیں ان کی جزا خوشکن ہوتی ہے، خوشخبریاں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جو برے اعمال پہ سخت سزا بھی ہے۔ تو جو جزا یا سزا پہلے لوگوں کے لیے تھی آج بھی وہی جزا اور سزا کا سسٹم نافذ ہے۔ ہر کوئی اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ کسی کی اندھی تقلید گھاٹے کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے تقلید صرف اس کی جو رجوع الی اللہ ہے، جس کا رخ اللہ کی طرف۔ اگلی بات، کسی معصوم پہ بہتان لگانا بہت بڑا جرم ہے، اس لیے کہ کسی کے بارے میں اور خاص طور پہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے متعلق بات کرتے ہوئے ہمیں انتہائی محتاط رویہ جو ہے اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی امانت کا امین ہونا انسان کا شرف ہے۔ اگر وہ اس صلاحیت سے واقف ہے تو مخلوق سے اشرف ہے، ورنہ انہی جیسا ہے، اور یہ امانت صفات کا علم ہے۔ اب یہ سورت کا نام تھا سورہ الاحزاب، احزاب جمع حزب کی۔ تو بنیادی طور پہ دو ہی حزب ہیں، حزب اللہ، اللہ کی فوج، اللہ کا گروہ، اور حزب الشیطان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مقصد حیات جاننے کے لیے اور اسے پانے کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو نوع انسانی تک پہنچایا۔ اب حق کو سن کے اس سے ماننے کا یا انکار کرنے کا اختیار ہر نفس کو حاصل ہے۔ تو جو اس حق کو سن کے اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں وہ کامیابی کی راہ پہ گامزن ہو جاتے ہیں، اور وہ ہیں جو حزب اللہ کہلاتے ہیں۔ اور جنہوں نے سن کے بھی انسنی کر دی اور اپنی من مانیاں کرتے رہے، یہ ہیں جو حزب الشیطان ہیں۔ اب یہ اختیار آپ کے اپنے پاس ہے، ہم سب کے پاس ہے کہ ہم حزب اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا حزب الشیطان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔